يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو. اگر تم پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کرو؟ اس مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. نماز ادا کرو، دو گانا ادا کرو، دو نفل بنیت حاجت ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک اس مشکل کو حل کر دے. ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا پیغام ہے بندے کے لیے کہ اگر بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ نظام دنیا ہے کہ اس میں اونچ نیچ معاملات، مسائل، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ لازم و ملزوم ہے. تو ان مسائل میں بندے کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور آگے اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو کہ اپنا تن من دھن راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو پھر ان کو انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ مردہ نہیں ہیں. اے میرے بندو، یاد رکھو اللہ کی راہ میں مارے جانے والا، شہید ہونے والا مردہ نہیں ہے. تم نے اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے. دوسرے مقام پہ آیا کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو تک بھی نہیں کہ مردہ ہوں گے. حالانکہ بظاہر تو وہ جو ہے ان کی روح سب سے پرواز کر پاتی ہے، لیکن بارگاہ سمادیت میں اسے یہ عزت ملتی ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے. اب ان کی زندگی کیسی پیاری ہے؟ اس دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ شان والی زندگی، یہ انسانی شعور سے بالا پر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اسے کیسی پیاری زندگی عطا فرمانا ہے، لیکن دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ شان مرتبے والی وہ زندگی ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن اے میرے بندو تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کے بارے میں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے میرے بندے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. یہ نہیں ہے کہ تو اسلام میں آ جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو اب فرمایا ابھی تو آزمائشوں کا آغاز ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزمائشیں ہیں.
لیکن جو بندہ آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے اس کے لیے انعام بہت بڑا ہے. فرمایا کہ ہم میں تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، کچھ خوف دے کر، دنیا کا خوف، روزی کا خوف، بیماری کا خوف. اللہ کی شان ہے جس کو جسے چاہیے. آیا تم حالت خوف میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہو کہ یا ڈگمگا جاتے ہو. والجوع، بھوک سے کبھی اللہ بندے کا کاروبار وسیع کر دیتا ہے، کبھی اس کے کاروبار کو تنگ کر دیتا ہے. روزی کبھی تنگ کر دی کہ تاکہ دنیا کو دکھائے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں میں اور پھلوں میں اور مالوں میں کبھی نقصان دے کر مالک بندے کی آزمائش دیتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے، بندے کو ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ گزار کر ایک انمول ہیرا بنا دیتا ہے. اس کے اندر صبر کی جو پاور ہے وہ جمع کر ہو جاتی ہے. جب اس کے اندر صبر کا جو ہے مادہ پیدا ہو جاتا ہے، صبر شکر کا انداز سے مل جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا صبر کرنے والے جو ہیں ان پہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، مال کی وجہ سے آ جائے یا جانوں کی وجہ سے آ جائے، اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اگر کسی سے اولاد لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے. کیا ہے میرا بندہ ٹھیک، میں نے دی تھی، میں نے لی، آیا اس کی کیا کیفیت ہے؟ صبر کرتا ہے کہ وہ ماں گلا کرتا ہے. تو فرمایا کہ صبر کرنے والا جو ہے اس کے لیے اجر ہے. کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے، انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے آئے ہیں دنیا میں. یہ چاہتے کی زندگی جو ہے یہ اس کے متعلق فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بندے کچھ کر لے تاکہ آخرت میں یہ کام آ جائے. تو بندہ جب تک دنیا میں ہے اس کا مقصد کیا ہے، انا للہ، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، میرے معاملات سب کچھ یہ رضائے مولا کے لیے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر. تو ایسے لوگوں پر بہت بڑا انعام ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ رحمت کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ میرا رحم فرمائے، مسائل کے صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قدم پہ خیر برکات کا نزول فرمائے.